یہاں شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ قوم اسلام آباد آنے کی تیاری کرے، عمران خان نے کال دے دی، جلد سے جلد الیکشن کے اعلان کا مطالبہ کر دیا۔ لاہور جلسے میں کہا کسی صورت امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے، شرکاء سے حقیقی آزادی کی جدوجہد کا عہد لیا، بولے ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، کسی قسم کا تصادم نہیں چاہتا، یہ میرا ملک ہے، ہماری فوج عظیم ہے، پوری قوم ساتھ کھڑی ہے۔ بیرونی مراسلے پر شہباز شریف کا تحقیقاتی کمیشن ماننے سے انکار، سپریم کورٹ میں اوپن ہیئرنگ کا مطالبہ کر دیا، کہا سب پاکستانیوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ کتنی بڑی سازش ہوئی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر پر بھی گولہ باری، بولے چیف الیکشن کمشنر کو تو نون لیگ کا کوئی عہدہ دے دینا چاہیے، قانون کے مطابق توشہ خانہ سے چیزیں خریدی، توشہ خانہ کے پیسوں سے خود سڑکیں ٹھیک کرائیں، حکومت سے پیسہ نہیں لیا۔ پینما کیس میں نواز شریف کے تمام دستاویزات جعلی نکلے، آصف زرداری کے خلاف اومنی گروپ کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، زرداری نے ایبٹ آباد حملے پر اوباما کو مبارکباد دی ہے۔ کبھی کسی سے ڈکٹیشن لی نہ کبھی لوں گا، عمران خان کا دو ٹوک اعلان، جلسے سے خطاب میں کہا باہر سے حکم آیا کہ آپ روس کیوں گئے، روس ہمیں تیل اور گندم 30% کم قیمت پر دے رہا تھا، روس سے آنے والی چیزوں کے ذریعے مہنگائی کم کر سکتا تھا، روس اور چین سے تعلقات پسند نہ آئے تو باہر سے سازش شروع ہوئی، سازش کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک میر جعفر اور میر صادق نہ ہوں، پاکستان میں بیٹھے میر جعفر اور میر صادق نے سازش میں حصہ لیا، 3 اسٹوجز نے مل کر حکومت کو گرایا، باہر بیٹھے سامراج کو مجھ سے مسئلہ تھا اس لیے چیری بلاسم کو لایا گیا، یہ ہمیشہ سامراج کے سامنے جھکتے رہیں گے۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ سب سے بڑا چور وزیر اعظم بن بیٹھا، جنہیں جیل میں ہونا چاہیے وہ وزیر بنے بیٹھے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا، وفاقی وزراء اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان شریک ہوں گے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس دوپہر 2 بجے وزیر اعظم آفس میں ہوگا۔ ایک نئی سازش جو گھڑی جا رہی ہے، یہ عمران خان کو نااہل کرنا چاہتے ہیں، یہ تحریک انصاف پر پابندی لگانا چاہتے ہیں، کیا تم اس کی اجازت دو گے؟ فورن فنڈنگ کیس کے ذریعے پی ٹی آئی پر پابندی کی سازش گھڑی جا رہی ہے، الیکشن کمیشن میں سازش تیار کی جا چکی، عمران خان کو نااہل کروایا جائے گا۔ شاہ محمود قریشی کا انکشاف، کہا عقل کے اندھو آؤ دیکھو کیا عمران خان اکیلا ہے، ملک کو بھنور سے نکالنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، نئے انتخابات۔ شیخ رشید نے کہا خانہ کعبہ میں لوگوں کو عمران خان کے لیے روتے دیکھا، عمران خان کا بال بھی بیکا ہوا تو خانہ جنگی ہو جائے گی۔ آصف علی زرداری نے بے نظیر کو قتل کرایا اور جعلی کاغذات سے سیاست پر قبضہ کر لیا، بلو رانی زرداری کو صدر بنوانے کے لیے لندن گیا ہے۔ مونس الہی بولے عمران خان نے کہا تھا گھبرانا نہیں، واقعی ان کی ٹیم نہیں گھبرائی، عمران خان کل بھی ہمارے وزیر اعظم تھے، آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے، وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا نوٹنکی جلد اترے گا۔ قومی غیرت اور خودداری کے خلاف ہر سازش کا مقابلہ کریں گے، رہنما پی ٹی آئی مراد سعید کا 2 ٹوک اعلان، عوام سے جدوجہد جاری رکھنے کا حلف لیا اور کہا ہم نے اس حلف کی پاسداری کرنی ہے۔ قاسم خان سوری بولے عمران خان کے خلاف سازش کی گئی، تکبرانہ انداز سے پاکستان کو دھمکی دی گئی، مراسلے میں لکھا تھا عمران خان روس کیوں گیا، پوچھتا ہوں کیا ان کے باپ کا ہے پاکستان۔ اسد عمر نے کہا عمران خان جھکتا ہے نہ غلامی قبول کرنے کے لیے تیار ہے، دنیا کان کھول کر سن لے، قوم نے فیصلہ کر لیا، پاکستان نے حقیقی طور پر ایک آزاد ملک بن کر رہنا ہے۔ فواد چودھری نے کہا آزادی مانگی نہیں جاتی، آزادی چھین کر لی جاتی ہے، ہم چھین کر آزادی لیں گے۔ فاروق حبیب کہتے ہیں دلیر، بہادر اور خوددار لیڈر کو پھر وزیر اعظم بنانا ہے۔ لاہور امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعروں سے گونج اٹھا، پنڈال میں آمد پر عمران خان کا شاندار آتش بازی سے استقبال، مینار پاکستان پر عوام کا سمندر امڈ آیا، جلسہ گاہ بھر گیا، گریٹر اقبال پارک میں جگہ کم پڑ گئی، پنڈال میں عوام کا جوش و خروش دیدنی،
قومی اور پارٹی پرچموں کی بہار، پارٹی ترانوں اور ملی نغموں پر شرکاء کا والہانہ رقص، عوام نے یک زبان ہو کر قومی ترانہ پڑھا۔ مراد سعید نے شرکاء سے حلف بھی لیا۔ ابرار الحق، سلمان احمد اور دیگر گلوکاروں نے شرکاء کا لہو گرمایا۔ باران رحمت بھی برسی، بارش میں بھی عوام جلسہ گاہ میں جمے رہے۔ کتنے آدمی تھے پوچھنے والوں کے منہ بند ہو گئے۔ گریٹر اقبال پارک بھر گیا، جلسہ گاہ کے باہر بھی دل دھڑنے کو جگہ نہ تھی۔ عوام کے سمندر نے جلسہ گاہ کے اندر خطاب سنا، باہر بھی عوام کا جم غفیر۔ کپتان کا خطاب سننے والوں سے آزادی فلائی اوور بھر گیا، سڑکوں پر بھی عوام کا رش، پنچلوں نے درختوں پر بھی ڈیرے لگائے، جگہ جگہ امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے، عمران خان کا ساتھ دینے کے عزم کا اعادہ۔ شہریوں کا کہنا تھا حقیقی آزادی لے کر رہیں گے، عمران خان جیسا لیڈر پھر نہیں ملے گا، کپتان کی کپتانی میں ملک کی ترقی کا سفر جاری رکھیں گے۔ مینار پاکستان لاہور میں تحریک انصاف کا پاور شو، انتظامیہ نے جلسے میں عوام کی شرکت روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کیں، کنٹینرز لگائے، داتا دربار سے جانے والی سڑک کی بندش، پولیس نے فرخ حبیب کو بھی روکے رکھا۔ عوام کا عزم پھر بھی کمزور نہ ہوا، کئی میل پیدل چل کر لوگ، خواتین اور بچوں کے ہمراہ پنڈال تک پہنچے۔ ARY نیوز کی خبر پر ایکشن، رکاوٹیں ہٹا دی گئیں۔ جلسہ گاہ اور اطراف میں انٹرنیٹ سروس بھی جزوی طور پر معطل۔ شیریں مزاری کہتی ہیں پہلے سڑکوں کی بندش، پھر انٹرنیٹ سروس معطل۔ امپورٹڈ حکومت اور کرائم منسٹر سمجھتے ہیں کہ وہ عوام کی آواز کو دبا سکتے ہیں۔ جرائم پیشہ افراد کے خلاف اٹھنے والی عوام کی آواز کوئی نہیں دبا سکتا۔ تحریک انصاف کا لاہور میں پاور شو، ARY نیوز کی بھرپور لائیو کوریج۔ مختلف شہروں میں کیبل پر ARY نیوز کی نشریات بند۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں ARY نیوز کی نشریات بند۔ ظفروال، ڈسکا، جڑاوالا، مانسہرہ، ملتان، گجرانوالہ، جھنگ سمیت کئی شہروں میں ARY نیوز کی نشریات معطل۔ جہاں بندش نہیں لگائی وہاں ARY نیوز کو پچھلے نمبرز پر ڈال دیا گیا۔ PFUJ کی ARY نیوز کی کیبل پر بندش کی مذمت، ملک بھر میں نشریات کی فوری بحالی کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عمران خان کی فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کا حکم، سیکیورٹی تھریٹ پر وزارت داخلہ کو فوری اقدامات کی سخت ہدایت۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو ذاتی طور پر نگرانی کا ٹاسک سونپ دیا۔ عمران خان جہاں جائیں سخت سیکیورٹی یقینی بنائی جائے، بنی گالہ پر بم ناکارہ بنانے کے اقدامات یقینی بنائیں۔ عمران خان کی سیکیورٹی میں غفلت برداشت نہیں ہوگی۔ وزارت داخلہ نے چاروں صوبوں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان حکومت کو خط لکھ دیا۔ اس بندے سے جان چھڑانی تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ چیلنج بھی اپنی جگہ پر ہے۔ پاکستان کا بدترین، سیاہ ترین اگر کوئی دور گزرا ہے، 4.25 سال کا عمران خان کا دور۔ کہتے ہیں عالمی سازش ہوئی، کیا آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا؟ عمران خان کا دور ملک کا بدترین، سیاہ ترین دور تھا۔ نواز شریف کی لندن میں بلاول بھٹو کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو، کہا معاشی بحران بہت بڑا چیلنج ہے، عمران دور میں جو نقصان ہوا اسے پورا کرنا ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا عمران خان کے خلاف وائٹ ہاؤس نے نہیں، بلاول ہاؤس نے جمہوری سازش کی۔ عمران خان کا بیانیہ ہے کہ مجھے کیوں نہیں بچایا، پارلیمان، عدلیہ اور اداروں کو متنازع کر دیا گیا۔ اداروں کا آئینی کردار یقینی بنانا ضروری ہے، ساری جمہوری قوتیں مل کر اسے یقینی بنا سکتی ہیں۔ بلاول اور نواز شریف کا سیاسی معاملات میں افہام و تفہیم سے چلنے کا عزم۔ عمران خان کا ایکسپو سینٹر لاہور میں شوکت خانم فنڈ ریزنگ تقریب سے خطاب، کہا شوکت خانم میں کینسر کے 75% مریضوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی ہسپتال کینسر کے مریضوں کا مفت علاج نہیں کرتا۔ لاہور اور پشاور کے ہسپتالوں میں رش کے باعث جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ تقریب میں 20 کروڑ روپے کا فنڈ جمع۔ گھڑی کفلنگز اور انگوٹھی جس کی قیمت 14 کروڑ تھی، موصوف نے 3 کروڑ پر لیا، خالی گھڑی کو 18 کروڑ کا بیچا۔ جتنا توشہ خانہ سے کمایا ہے، پوری زندگی کی انکم میں کبھی اتنا اضافہ نہیں ہوا۔ عمران خان نے توشہ خانے سے جتنا کمایا زندگی میں نہیں کمایا، مریم اورنگزیب کا دعویٰ، کہا کپتان نے وزیر اعظم کی کرسی کو کاروبار بنا رکھا تھا۔
इमरान खान ने 3 करोड़ देकर 14 करोड़ की चीजें रख ली। तोशा खाना के तोहफों से 142 मिलियन बनाए, जो उनकी पूरी जिंदगी की इनकम से ज्यादा है। कहा इमरान खान बहुत जल्द एक और खत लहराने वाले हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन पर साजिश का इल्जाम लगाएंगे। साइकिल पर वजीर आजम हाउस आने जाने वाले ने हेलीकॉप्टर पर 98 करोड़ खर्च किए। इमरान खान की अहलिया ने आखिरी टैक्स रिटर्न 2018 में जमा कराया। कल एक मोहतरमा ने क्लाशनकोफ की तस्वीर लगाई और कहा इमरान खान इसका हिसाब दें। क्लाशनकोफ अब भी तोशाखाना में पड़ी है, खदशा है कहीं ये चोरी न कर लें। शहबाज गिल ने खबरदार कर दिया, कहा बंदे के पुत्र बनो, हमें दीवार से ना लगाना, सिर्फ 10 दिन रुक जाएं, आप खुद हमसे पूछेंगे कि इलेक्शन आज करवाएं या कल। फवाद चौधरी कहते हैं चूचू मुरब्बा हुकूमत हेलीकॉप्टर फोबिया की मरीज दिखाई देती है। अक्ल के अंधों को हिसाब करने का शौक है मगर आता नहीं। हेलीकॉप्टर के फी घंटा कमर्शियल अखराजात लगाना अहमकाना हरकत है। नए इंतखाबात का ऐलान करें, कौम खुद हिसाब कर लेगी। वजीर आजम का शिमाली वजीरिस्तान का दौरा। मीरान शाह पहुंचने पर आर्मी चीफ ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वजीर आजम ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। पाकिस्तान की सालमियत के लिए कुर्बानियां देने वालों के लिए फातिहा ख्वानी की। वजीर आजम को सिक्योरिटी सूरत हाल, सरहद पार से दहशतगर्दों की सरगर्मियों, सरहद पर बाड़ लगाने की सूरत हाल समेत बॉर्डर मैनेजमेंट पर ब्रीफिंग। वजीर आजम ने दहशत गर्दी की कमर तोड़ने में कामयाबी पर खराज तहसीन पेश किया। वजीर आजम ने कहा दहशत गर्द मुल्क भर में अवाम और रियासती इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। मुसल्लह अफवाज की दिलेराना कोशिशों की बदौलत दहशत गर्दों को नाकाम बनाया गया। कबायली उमायदीन से मुलाकात में कहा कबायली अजला के अवाम ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियां दी, उनकी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। वजीर आजम का मीरान शाह में यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान। डॉन लीग्स के मरकजी किरदार तारिक फातमी से खारिजा उमूर का कलमदान वापस ले लिया गया। तारिक फातमी को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर ओहदे से हटाया गया। पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ा शख्सियात की तैनातियों से गुरेज का मशवरा दिया। नैयर बुखारी कहते हैं बिलावल और हिना रब्बानी खर के बाद तारिक फातमी की तैनाती समझ से बालातर है। फवाद चौधरी का खैर मकदम, कहा तारिक फातमी को हटाना खुशाइंद है, उनमें और हुसैन हक्कानी में कोई फर्क नहीं। ख्वाजा आसिफ से भी वजारत दिफा का कलमदान वापस लेना चाहिए। मरियम नवाज की उम्र की अदायगी के लिए पासपोर्ट वापस करने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अली बाकिर नशवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत से माजरत कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी है। आइन को मानने वाले जब तक हैं, तनकीद से फर्क नहीं पड़ता। चीफ जस्टिस के दौरान समाअत रिमार्क्स, कहा कोई हमारे बारे में कुछ भी सोचे, मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। बैरिस्टर अली जफर अपने दलाइल में बोले पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट देना आइन की खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत आज फिर होगी। सरबराह पाक फ़ज़ाइयत से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, पेशा वराना ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर का दोनों फ़ज़ाई अफ़वाज में ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का इरादा। जापानी सफ़ीर की पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना महारत और ख़ुद इन्हिसारी की तारीफ। पाकिस्तान में महंगाई इस वक्त दुनिया के 3रे नंबर पर थी। बड़े मुल्कों में जो इकोनॉमिस्ट ने ट्रैक किया था, अर्जेंटीना और टर्की के बाद, खान साहब ने जो 20,000 अरब रुपए का पौने 4 साल में कर्ज लिया है, जो कर्ज 71 साल में लिया गया। पाकिस्तान में महंगाई दुनिया के 3रे नंबर पर है। खान साहब ने दौरे इक़्तिदार में 20,000 अरब का कर्ज लिया। पाकिस्तान में 75 बरस में जो कर्ज लिया गया उतना सिर्फ गुज़श्ता हुकूमत ने लिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं गुज़श्ता हुकूमत ने अपनी नाअहली से IMF से किए गए वादे तोड़े। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में मिफ्ताह इस्माइल ने कहा मुझे 3 साल कबल नवाज शरीफ से मिलने आना था तो नाम ECL में डाल दिया गया। मुसलसल 5वें रोज डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपए की बेकदरी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपए 5 पैसे महंगा 186 रुपए 97 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 188 रुपए से जायद में फरोख हबीब कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत से मईशत नहीं संभल रही। सियासी और मौशी इस्तेहकाम का वाहिद हल फौरी इंतखाबात हैं। कराची से 5 रोज से लापता दुआ जहरा की गुमशुदगी का मामला उलझ गया।
14 سالہ دعا کو اغوا نہیں کیا گیا، وہ اپنی مرضی سے گئی، پولیس کا دعویٰ۔ تحقیقات کے دوران اہم شواہد مل گئے۔ پولیس کے مطابق سی سی ٹی وی میں دعا کو اپنی مرضی سے سوزوکی میں جاتے دیکھا گیا ہے۔ سی سی ٹی وی والد کو دکھائی گئی تو والد نے کہا یہ دعا نہیں ہے، دعا تو 1.5 سال سے اسکول نہیں گئی۔ اسکول سے پتہ چلا کہ بچی تیسری جماعت کے بعد سے نہیں گئی۔ دادو ثانیہ کی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش، شہباز شریف کی ہدایت پر متاثرین کے لیے 1 کروڑ روپے جاری۔ وزیر اعظم نے مکمل تحقیقات کا بھی حکم دے دیا، کہا غفلت برتنے والے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے امدادی سرگرمیوں میں کوتاہی کا اعتراف کر لیا، متاثرین کو گھر بنا کر دینے کا وعدہ۔ تحقیقاتی کمیٹی متاثرہ گاؤں پہنچ گئی، گمبٹ میں آسمانی بجلی گرنے سے آگ لگ گئی، 12 گھر جل گئے، متعدد مویشی ہلاک۔ امریکی رکن کانگریس الہان عمر نے آزاد کشمیر کا دورہ کیا، کانگریس رہنما طاہر جاوید بھی ان کے ہمراہ تھے۔ امریکی وفد کا چکوٹھی کے مقام پر لائن آف کنٹرول کا بھی دورہ، لائن آف کنٹرول پر مقامی آبادی اور فائرنگ سے زخمی افراد سے ملاقات بھی کی۔ امریکی کانگریس رہنما الہان عمر پیدل چل کر لائن آف کنٹرول تک بھی گئیں۔ امریکی رکن کانگریس الہان عمر کی صدر آزاد کشمیر سے ملاقات، الہان عمر نے کہا مودی انتظامیہ کی مسلم مخالف کارروائیوں پر نظر ہے۔ مظفر گڑھ میں کوٹ ادو لاشاری والا جنگل میں مافیا کا قبضہ، ARY نیوز پر خبر نشر ہونے پر DPO کا نوٹس، سرکاری اراضی واگزار۔ DSP کوٹ ادو نے پولیس نفری کے ہمراہ جنگل میں قبضہ واگزار کرایا، سرکاری اراضی پر کی گئی تعمیرات مسمار، جانور اور دیگر سامان بھی ہٹا دیے گئے۔ ملک بھر میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا، پنجاب میں 8 گھنٹے سے زائد کی لوڈ شیڈنگ۔ چیئرمین نیپرا کی اہلیہ بھی لوڈ شیڈنگ سے نالاں، چیئرمین نیپرا سے شکایت کی کہ کل بجلی 8 مرتبہ گئی، آپ چیئرمین نیپرا ہیں، آپ کا یہ حال ہے تو باقی کیا ہو رہا ہوگا۔ چیئرمین کا کہنا تھا کہ رات میرے سامنے بھی میرے گھر کی بجلی 2 مرتبہ گئی، لوگ بل دیتے ہیں، ان کو بجلی دیں۔ کمپنیوں کے لائسنسز کی تجدید کے لیے 5 سال کی کارکردگی دیکھیں گے۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,33,494 روپے ہو گئی، 10 گرام سونا 1,14,450 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,304 درہم ہو گئی، 1 ملی گرام سونا 23 فلس کا ہو گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.ary-news.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔